السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات اساتذہ کرام، قابل احترام معلمات اور ملک اور ملت کی توقعات کا مرکز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خوش نصیب نوجوان طلباء اور طالبات، میں شکر گزار ہوں اس اجلاس کے داعیوں کا کہ مجھے ایک موقع ملا اپنے جگر کے ٹکڑوں اور عزیز ترین نوجوان طلباء اور طالبات سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کا، ایک ایسے دور میں جبکہ ہمارا ملک اور پوری انسانی برادری ایک دوراہے پر کھڑی ہے. اس دور کو امت مسلمہ نے، بالخصوص اس کی نوجوان نسل نے اگر ٹھیک سے سمجھ لیا اور صحیح طریقے سے رسپونڈ کیا، جو چیلنجز آج ہم کو درپیش ہیں، اگر ہم نے ان کا صحیح حکمت عملی اور پوری بہادری اور ہمت کے ساتھ اگر مقابلہ کیا تو ملک کا اور انسانی دنیا کا مستقبل بہت روشن ہے. لیکن اگر ہم نے حالات کو سمجھنے میں غلطی کی، حالات کے صرف منفی رخ کو ہی میڈیا کے تاثر سے اپنے دل و دماغ پر چھا جانے دیا اور قرآن کی اور نبوت کی کے مزاج کے ساتھ اگر حالات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی تو ہمارا مستقبل بہت تاریک ہے. ایک ایسے موقع پر مجھے اس عظیم ادارے کے باہمت جواں اور جواں ہمت طلباء اور طالبات سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے. میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتا. میری ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے تقریباً ٹوٹی ہوئی ہے، تو میں دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا. 2-4 منٹ سے زیادہ کھڑا ہونا میرے لیے مشکل ہے. دعا کیجیے کہ میں بہت مختصر وقت میں اور سادہ سے لفظوں میں کچھ عملی باتیں عرض کر سکوں. مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اللہ جزائے خیر دے، میرے پیش رو دونوں عظیم شخصیتوں کی گفتگو سے، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی آئندہ علمی اور عملی زندگی میں اپنے ان دونوں حضرات کی جو وضاحتیں اور اشارے آئے ہیں ان سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. دیکھیے، ایک بہت موٹی سی بات اور بنیادی سی بات یہ سمجھیے کہ رب کی ربوبیت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کا انتظام کرے. رب کی ربوبیت کا یہ ایک بنیادی تقاضا ہے کہ رب اپنی تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کا انتظام کرے. تمام مخلوقات کی تمام ضروریات
کا انتظام اس دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک جاری ہے اور روز قیامت تک جاری رہے گا۔ انسان کی جو ضروریات ہیں اس میں وہ تمام ضروریات بھی ہیں جو دوسری مخلوقات کی ہیں، لیکن ایک ضرورت انسان کی بالکل الگ ہے اور وہ ہے رہنمائی کی ضرورت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر انسان کے پیدا کرنے والے شفیق اور مدبر رب نے بہت متضاد قسم کی صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ انسان کے اندر بھلائی کی بھی صلاحیت ہے اور زبردست ہے، اتنی ہے کہ وہ فرشتوں سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور فرشتوں کو بھی پہلے ہی انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کے بعد اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ انسان ہم سے بھی بڑا ہے، اور انسان کے اندر برائی کی، ظلم کی بھی اتنی زبردست صلاحیت ہے کہ جب یہ انسان بگڑتا ہے تو یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ کوئی اور مخلوق اس دنیا کو نہ امن کا گہوارہ بنا سکتی ہے نہ ظلم کا جہنم بنا سکتی ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس پر اس دنیا کی ترقی یا زوال، صلاح یا فساد، دونوں کا دار و مدار ہے۔ یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، کوئی فلاسفیکل تھیوری نہیں ہے۔ ہر انسان اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ میرے اندر اچھائی کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اگر میں طے کر لوں کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے جھوٹ نہیں بلوا سکتی، اور اگر میں طے نہ کروں تو میں بہت بلا کسی وجہ کے بھی جھوٹ بول سکتا ہوں۔ ایسی متضاد صلاحیتوں کے حامل مخلوق کی ایک یونیک ضرورت ہے۔ وہ ضرورت یہ ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتایا جائے جس سے اس کے اندر کا جو خیر ہے اس کے اندر کے شر پر غالب رہے، شر غالب نہ ہونے پائے، خیر غالب رہے۔ یہ رہنمائی انسان کو کوئی اور نہیں دے سکتا، صرف انسانوں کو جس نے ایسا بنایا ہے وہی رہنمائی دے سکتا۔ اسی رہنمائی کو انسانوں کو دینے کے لیے انسانوں کے شفیق پروردگار نے ازراہ شفقت اور محبت، نبیوں کے بھیجنے کا اور کتابوں اور صحیفوں کے اتارنے کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ میرے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہیں، مجھے کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے ارینج کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے، تاکہ قدم قدم پر میرے اندر کا خیر ابھرتا چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ غفلت ہو مجھ سے اور میرے اندر کا شر مجھ پر غالب ہو جائے۔ یہ رب کی شفقتوں کا ایک تقاضا تھا، سو اس نے پورا کیا۔ یہ جو نبوت کا، کتابوں کا، دین اور شریعت کے بھیجنے کا سلسلہ ہے، یہ کوئی انسانوں پر بوجھ نہیں ڈالا ہے انسانوں کے پروردگار نے، یہ تو انسان کی فطرت کی ایک پکار کا شفقت بھرا جواب ہے، ایک ریسپانس ہے اس خدا کی طرف سے، کیونکہ انسان اپنی زبان حال سے پکار کر اپنے شفیق پروردگار سے یہ سوال کرتا رہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا دیکھوں اور کیا نہ دیکھوں، کیا سنوں اور کیا نہ سنوں، کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، کیسے بولوں، میں کاروبار کیسے کروں، میں گھر کیسے بساؤں، میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو کیسے مینٹین کروں، اپنے جذبات کو کیسے قابو میں کروں، اپنے غصے کو کیسے مینج کروں،
اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کروں، اپنے ریسورسز کو کیسے مینیج کروں، اپنی فیملی کو کیسے رن کروں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ انسان اپنی زبان حال سے اپنے شفیق پروردگار سے مانگتا ہے. قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت میں، آخری آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے. میں آیات کو کوٹ کر کے ان کی تشریح کروں، میں جاؤں گا تو وقت لگے گا. اشارہ کرتا ہوں کہ سورہ احزاب کی آخری آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ آسمان و زمین کو اور پہاڑوں کو ہم نے رہنمائی کیوں نہیں دی، شریعت کیوں نہیں دی ان کو، اور انسان کو کیوں دی. اس کا جواب خود قرآن نے دیا. تو جو انسان باخبر ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ شکایت نہیں کرتا کہ آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لمبی چوڑی فہرست دے دی اور ہم کو ہماری آزادی چھین لی، ہم کو جکڑ دیا. آج کل کا ہمارا نوجوان، میں شکایت کے طور پر بالکل نہیں کہتا، یہ تعلیمی ماحول کا، پس منظر کا، پورے دنیا کے ماحول کے منفی اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان عزیز بچوں اور بچیوں کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ اسلام بہت مشکل ہے، دوسرے مذہبوں میں بڑی آسانی ہے. سال میں 2-1 دن کوئی فیسٹیول، کوئی پوجا، کچھ سیریمونیل فنکشنز، بس کافی ہے. باقی آپ آزاد ہو، جو چاہو دیکھو، بولو، سنو، پہنو، کھیلو، جو چاہو کرو. یہ کوئی نوجوانوں کو کا کوئی الزام نہیں ہے، یہ ناواقفیت ہے. بات بالکل الٹی ہے. اسلام نے کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کوئی فہرست نہیں دی ہے. یہ تو انسانیت کے شفیق پروردگار نے انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے اور برائی کے راستے سے بچانے کے لیے ازراہ خیر خواہی، ازراہ محبت، اس کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہیں جو بہت سویلائز زندگی، بہت مہذب، بہت پرامن، پیس ان سائڈ، پیس آؤٹ سائڈ. اب یہ رہنمائی بھیجنے کے لیے اس نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا. نبیوں کے ذمے 2 کام ہوتے تھے. ایک، انسانیت کے پروردگار کی طرف سے رہنمائی کا لینا اور پھر اس رہنمائی کو اپنی اپنی قوموں تک پہنچانا. پہلا کام مکمل ہو گیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پر مکمل ہو گیا. جو رہنمائی قرآن کے ذریعے آ گئی، جو رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آ گئی، یہ علمی حقیقت ہے، خالص علمی اور اکیڈمک سچائی ہے کہ وہ رہنمائی ایبسلیوٹلی پرفیکٹ ہے. زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے رہنمائی، بڑی پریکٹیکل رہنمائی، بڑی سائنٹیفک رہنمائی، بڑی لاجیکل رہنمائی، بہت آسان، خوبصورت، اٹریکٹیو، بیوٹیفل، کمپریہنسو رہنمائی آنے گئی ہو. ایک بھی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں. اور وہ رہنمائی خالصتاً انسان کی فطرت کے مطابق ہے. اس میں کوئی ایک چیز بھی اگینسٹ دا ہیومن نیچر نہیں. ایک امریکن سائنٹسٹ اسی دور میں گزرے ہیں، پروفیسر جارج آرڈر، بہت بڑے بایو کیمسٹری کے دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں ایک رہے. آج مجھے اس وقت اتفاق سے ان کا واقعہ یاد آ گیا. بہت عرصہ پہلے لکھنؤ میں جو سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے CDRI، اس کی ایک انٹرنیشنل سائنٹیفک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں وہ آئے تھے. وہاں انہوں نے آپ جیسے مسلم ریسرچ اسکالرس جو اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے ان لوگوں سے انہوں نے کہا کہ کسی مسلم اسکالر سے ملوائیں. تو شہر میں بڑے بڑے اور علماء موجود تھے، لیکن اتفاق سے وہ لوگ جو تھے ریسرچ اسٹوڈنٹس اور اسکالرس، وہ مجھ سے زیادہ واقف تھے، بے تکلف تھے، آسانی سے وہ مجھ سے مل سکتے تھے، ملا سکتے تھے.
تو انہوں نے تذکرہ کیا مجھ سے کہ پروفیسر جارج آرڈل ملنا چاہتے ہیں. میں بہت خوشی کی بات ہے. وقت مقرر ہوا اور وہ آ گئے. لیکن جب وہ آئے میں تو ذہنی طور پر یہ سوچ کر ان کا استقبال کر رہا تھا ایک سائنٹسٹ سے میری ملاقات ہوگی تو میں سائنس کے راستے سے کچھ ان سے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کروں گا. لیکن جب وہ آئے تو وہ گیروے لباس میں تھے, سر مڑا ہوا تھا, اور سائیں بابا بنگلور والے وہ تو دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے, اس وقت وہ زندہ تھے. ان کا ایک کیا کہنا چاہیے وہ تصویر لٹکائے ہوئے تھے. تو پھر میں نے ان سے جب تعارف حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں 4 مہینے ویدانت کا فلسفہ وہاں پر رہ کر میں نے سیکھا ہے اور میں بہت متاثر ہوں, تو میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کر رہا ہوں تو اسلام کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہتا ہوں. تو میں کیونکہ اس ویدانت کے فلسفے سے واقف تھا, حسن اتفاق کہیے ایسو اتفاق کہ میں نے ویدانت کو خود پڑھا, ویداس پڑھے, اپنشد اور پران پڑھے, تو میں سمجھ گیا کہ ہو یہ اس وقت کس وادی میں ہے, کس اسٹیج میں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے اس کا پلیز چند سینٹنس میں ذرا سمرائز کیجیے, خلاصہ بیان کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک نروان اس کو نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام اندریوں کو نشٹ نہ کر دے اور بالکل کچل نہ دے, کرش نہ کر دے اپنے تمام فطری تقاضوں کو. یہ صحیح ترجمانی کی انہوں نے, جہاں تک میری بہت محدود معلومات کا تعلق ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پروفیسر جارج آپ ایک بات بتا سکتے ہیں کہ آپ اسٹیٹس میں کس شہر کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شکاگو کا رہنے والا ہوں. تو میں نے کہا کہ شکاگو میں اسٹیٹ آف الینوائس میں کتنے لوگ ہیں جو اس فلسفے پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں ایک بندہ بھی نہیں کر سکتا, ایک انسان بھی نہیں کر سکتا, ناٹ اے سنگل مین اور ویمن. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں اور آپ ایسے اسی بات کو قبول کر رہے ہیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل نہیں, کوئی کر نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ کوئی کرے گا نہیں, جب تک اس کا نروان نہیں ہوگا, اور جب کوئی کرے گا نہیں لہذا کسی کا نروان, کوئی انسان کچھ اٹین ہی نہیں کرے گا. یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا, میں حیران رہ گیا کہ کہاں کہاں لوگ بھٹک رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو آپ نے کہہ کر مجھ کو بہت پریشانی میں ڈال دی. میں نے کہا کہ ارادہ میرا پریشانی سے نکالنے کا ہے, پریشانی میں ڈالنے کا نہیں, بلیو می. لیکن میں اس وقت واقعی آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے سچ بات کہی, اور پلیز آپ اس پر سنجیدگی سے غور کیجیے. چلیں گے ٹھیک ہے میں غور کروں گا, لیکن مصیبت یہ ہے کہ مجھے پرسوں واپس جانا ہے, میرے پاس صرف 1 دن بچا ہے. آپ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری دیجیے. میں نے ان کے ہاتھ میں ایک ڈائری دیکھی, ان کی ڈائری کھولی آپ, اور کالم, ایک اس میں 2 کالم بنائیے, اور اب اس ایک کالم میں آپ اپنی نیچرل ڈیزائرز جو ہیں آپ کی, جو بھی فطری خواہشات, تمنائیں, جذبات جو بھی آپ کے اندر ابھرتی ہیں, جو بھی عادات ہیں, صفات ہیں, کیریکٹر ہیں, وہ سب نوٹ کیجیے. ایک جو آپ کو یاد آتے جائیں. آپ لو لکھیے, محبت لکھیے, نفرت لکھیے, وعدہ پورا کرنا, وعدہ خلافی لکھیے, حیا, شرم لکھیے, ماڈسٹی لکھیے, جنروسٹی لکھیے, ٹائم مینجمنٹ لکھیے, وغیرہ وغیرہ جو آپ کا وہ یاد آتا جائے. میں خاموش بیٹھا ہوں, آپ لکھیے, اور ایک ایک چیز بولتے جائیے, اور پھر آپ خود اس کے سامنے آپ کی فطرت کس چیز کو لائک کرتی ہے اور کس چیز کو ڈس لائک کرتی ہے, آپ خود لکھیے. بہت اچھا. وہ ایک بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح باقاعدہ وہ لکھتے رہے, میں چپ چاپ بیٹھا رہا. شاید 40-45 منٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جتنی چیزیں یاد آئیں وہ تقریباً 50 اینڈ ابو ہیں, وہ میں نے لکھ لی. تو میں نے کہا اب آپ مجھے نہ بتائیے کہ آپ کی فطرت نے کس چیز کو لائک کیا, کس چیز کو ڈس لائک کیا, لیکن ایک دوسرا کالم جو آپ نے بنایا ہے اس میں
آپ ایک لفظ بولتے جائیے، میں بتاتا جاؤں گا کہ اسلام کس چیز کو لائک کرتا ہے، کس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے، کس چیز کو لائک کرتا ہے، کس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے۔ اب وہ بولتے گئے اور میں اسلام کے اعتبار سے ان کو بتاتا چلا گیا۔ جب وہ پورا لکھ چکے، میں نے کہا اب ذرا سا آپ کراس چیک کیجئے، کہیں پر آپ کو ایسی چیز لگتی ہے کہ فطرت کسی چیز کو لائک کرتی ہے اور اسلام اس کو ڈس لائک کرتا ہے؟ فطرت کی، انسان کی فطرت کسی چیز کو ڈس لائک کرتی ہے اور اسلام اس کو لائک کرتا ہے؟ کہیں ملتا ہے؟ تو آپ یقین کریں میرے عزیز نوجوانوں کہ وہ ایبسولوٹلی اسٹڈ، وہ بالکل، جب وہ وہاں تک پہنچے تو کہنا چاہتے واٹ ڈو یو مین مولانا نعمانی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام از نتھنگ بٹ فطرت، نتھنگ۔ اندر کی ایک انسان کی آواز ہے، یہ تو اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ہیڈ ایک سے بچا لیا، ہمارا ٹائم بچا لیا، ہمارے اندر کی آواز کو خود اس نے الفاظ دے دیے، اس نے باہر سے کوئی چیز ہم کو نہیں دی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذلک الدین القیم۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کی طاقت، اور یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دعوت حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس وقت تو اللہ کا بندہ چلا گیا، لیکن بہت خوش ہوں گے آپ سب، آپ کے پیشانیوں سے ایمان کا نور جھلک رہا ہے۔ تقریباً 2.5-3 مہینے کے بعد اس بندے کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت شکاگو کے اسلامک سینٹر سے آپ کو فون کر رہا ہوں اور میں نے ابھی کلمہ شہادت پڑھی۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ پوری دنیا میں ایسے موجود ہیں، کوئی سماج اچھے انسانوں سے اور سچائی کے پیاس سے خالی نہیں ہے۔ ہم ہی سو گئے داستاں کہتے گئے، ہم ہی نے اصل میں مارکیٹنگ کرنی چھوڑ دی، ہم ہی نے لوگوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا، ہم ہی نے لوگوں پر ترچھی نگاہیں ڈالنی شروع کی، کیونکہ ہم نے مزاج دعوت، مزاج نبوت، اپنا قومی فریضہ، اپنا اصل وہ کام، اپنا وہ مشن وہ چھوڑ دیا۔ میں پھر واپس آتا ہوں اپنے اسی پر جہاں سے یہ گفتگو اس رخ پر چلی تھی کہ پہلے انبیاء بھیجے جاتے تھے خدا کی شفقت بھری رہنمائی کو اللہ کے پیارے بندوں اور بندیوں تک۔ دیکھیے، بندے اور بندیاں ہم جیسے وہ اللہ سے محبت کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں اور بندیوں سے محبت کرنا کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا۔ اور اس میں اللہ جہاں تک دنیا کے اندر موقع دینے کا، نعمتیں دینے کا سوال ہے، اس میں کافر اور مومن کا فرق بھی نہیں کرتا۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا۔ کیا عجیب انداز سے، پیار بھرے انداز سے اللہ نے کہا کلا نمد، ہم ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی، انکار کرنے والوں کو بھی۔ رب کی جو بخشش ہے وہ سب کے لیے عام ہے۔ وما كان عطاء ربک محظورا۔ اور رب، پھر وہی رب کا جو رشتہ ہے، رب کا رشتہ اپنے بندوں اور بندیوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ پیار و محبت کا ہوتا ہے جتنا ایک ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جب نبوت کا پہلا کام مکمل ہو گیا، آسمانوں سے رہنمائی کا لینا، اللہ سے آسمان شفیق پروردگار سے رہنمائی کا لینا جب وہ مکمل ہو گیا، تو اب نئے نبی کے بھیجے جانے سے انسانیت کو مزید آزمائش میں ڈالنا اب یہ رب کی رحمت کے تقاضے کے مطابق مناسب نہیں رہا۔ نبوت کا سلسلے کا جاری رکھنا یہ بھی رب کی رحمت کا ایک انداز تھا، اور نبوت کے سلسلے کا مکمل کر دینا، بند کر دینا، یہ بھی رب کی شفقت کا ایک اور انداز تھا، ایک اور پہلو تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں ایک یہودی عالم کی ایک بات آئی کہ ایک یہودی عالم جب سورہ مائدہ کی وہ آیت اس کے سامنے آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔
تو اس شخص نے اپنے لوگوں کے درمیان یہ تبصرہ کیا کہ یہ اس قسم کی آیت اگر ہمارے درمیان آئی ہوتی تو وہ دن ہم ایک تہوار کے طور پر مناتے، سیلیبریٹ کرتے۔ حضرت عمر تک یہ بات پہنچی۔ کیا دانا شخص ہے حضرت عمر۔ حضرت عمر نے ان یہودی عالم کو بلوایا اور ان سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس آیت کے بارے میں آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے۔ ان کا ہاں آپ نے صحیح سنا، یہ بات میں نے کہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ آیت جس دن اتری ہے اسی دن ساری دنیا کے خوش نصیب اور باتوفیق ایمان والے عرفات کے میدان میں حاضر ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یوم عرفہ ہی میں یہ آیت اتری تھی۔ تو پھر علامہ اقبال نے ایک عجیب پہلو لکھا ہے ختم نبوت کا کہ جس طرح نبوت کے سلسلے کا جاری رہنا ایک نعمت تھا، ویسے ہی نبوت کے سلسلے کا مکمل ہو جانا وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور وہ نعمت اس لیے ہے کہ جب نبوت کے سلسلہ جاری رہتا تھا تو ہر علاقے کے لوگوں میں ایک غیر یقینی پن ہوتا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم اپنے نبی کی پیروی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نیا نبی آ گیا ہو دوسرے علاقے میں اور ہم کو پتہ نہ چلا ہو۔ تو ایک عجیب طرح کا ان کو ایک غیر یقینی پن ہوتا تھا۔ صلاۃ والسلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر کے امت مسلمہ کو اس امتحان سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ اب دوسرا کام باقی ہے، اور وہ کیا؟ رہنمائی کو اپنے اپنے زمانے کے انسانی بھائیوں اور بہنوں تک اسی شفقت و محبت اور صبر و استقلال اور ہمت اور بہادری اور قربانیوں کے ساتھ پہنچانا، یہ کام باقی۔ اور یہ ذمہ داری منتقل ہوئی ہے نبیوں سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی امت کی طرف، جس کے ہم سب افراد ہیں۔ اللہ ہم کو اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذمہ داری ہم تک منتقل ہوئی ہے، اور یقین مانیں اقوام عالم سے ہمارا رشتہ وہی ہے جو اپنے اپنے زمانے کی قوموں سے نبیوں کا ہوا کرتا تھا۔ اس سے کم کے رشتے پر ہم کو راضی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ قرآن کا اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ان کے اپنی مخاطب قوم سے بیان کرنے کے لیے قرآن نے ایک لفظ چنا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ اور پھر اسی آیت میں اگلے ہی لفظ میں باقیہ تمام دنیا کی انسانی برادری سے اللہ کے رسول کے مخاطب امت کا رشتہ کیا ہے، اس امت کا رشتہ بتانے کے لیے بھی وہی لفظ قرآن نے چنا، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ عربی زبان بہت مالدار زبان ہے۔ مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس تاریخی آڈیٹوریم میں یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ انگریزی اور یورپین زبانیں عربی کے زمانے میں عربی کے مقابلے میں بہت غریب زبانیں، یہاں تک کہ عربی زبان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ زبانیں بیچاری انما الصدقات للفقراء، یہ بہت غریب زبانیں ہیں، بہت مسکین زبانیں ہیں واقعی۔ یہاں بہت سے انگریزی کے پروفیسر ہوں گے، وہ ناراض نہ ہوں، اس لیے میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی پروفیسر صاحب ذرا لفظ طہارت کا انگریزی ترجمہ بتائیے۔ مسٹر پروفیسر صاحب برکت کا عربی لفظ بتائیے اور انگریزی کا لفظ بتائیے۔ کین یو ایکسپلین برکت ان انگلش؟ میں نے یہی بات اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں جو وہاں کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے ڈین تھے، جو اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے جس میں مجھے لیکچر دینا تھا، اس میں ان سے میں نے پوچھا، وہاں یہ بات چھڑی کہ وہ اتفاق سے لبنانی نسل کے تھے، تو وہ عرب بھی تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، اور امریکہ میں پیدا ہوئے تھے اس لیے انگریزی ان کی مادری زبان تھی۔ تو وہ بہتر شخص سے میری اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے ان سے پوچھا کہ برکت کے لیے انگریزی میں کوئی لفظ ہے؟ تو کافی دیر وہ پریشان رہے اور پھر انہوں نے کہا سوری۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی تہذیب میں ہی برکت نہیں، تو زبان میں کہاں سے برکت آئے؟ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ الفاظ تو دراصل تہذیبوں کے تجربے کی ترجمانی کے لیے بنتے ہیں۔ جب آپ کی تہذیب میں طہارت کا تجربہ نہیں، جب آپ کی تہذیب میں برکت نہیں، تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی زبان میں یہ الفاظ ہو۔ تو عربی زبان بہت رچ لینگویج ہے،
اس کے باوجود قرآن مجید نے نبیوں کے اپنی قوموں کے رشتے کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو لفظ چنا وہی لفظ امت مسلمہ کے اقوام عالم سے رشتے کو بیان کرنے کے لیے وہی لفظ چنا، دوسرا لفظ نہیں لایا اللہ. الفاظ کی کوئی کمی نہیں تھی. کیوں نہیں لائے اللہ؟ علماء نے لکھا اس لیے نہیں لائے کہ اگر کوئی دوسرا لفظ آتا تو اتنی اہمیت کا اشارہ نہ ہو پاتا. امت مسلمہ کو اللہ یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھو جتنی تکلیف اور صبر و استقلال اور ہمت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ محمد الرسول اللہ نے تم تک میرے محبت بھرے پیغام کو پہنچایا ہے، تم کو اپنے اپنے زمانے کی انسانی برادری تک اسی ہمت و استقلال کے ساتھ میرے اسی محبت بھرے پیغام کو پہنچانا ہے. وہی ذمہ داری تمہاری ہے. اس سے کم پر تم راضی مت رہنا. اگر تم اس سے کم پر راضی ہو گئے تو نہ اپنے ساتھ انصاف کرو گے نہ اپنے دوسرے انسانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کرو. اس بات کو صحابہ کرام نے، صحابیات نے، ایک ایک شخص نے، ایک ایک نوجوان نے، ایک ایک مزدور اور کسان نے، ایک ایک شاعر اور ادیب نے، ایک ایک فوجی اور سپاہی نے، ایک ایک بوڑھے اور جوان نے، ایک ایک غریب اور شہری نے، ایک ایک دیہاتی اور ہر شخص نے اس کو بالکل ایکوریٹلی سمجھا تھا. اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی کے مشن کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں. اور یہی وجہ تھی. میں اس کی دیکھیے دو نتیجے بتا دوں. ایک تو دلیل اور ایک نتیجہ. دلیل کے طور پر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ واقعہ یقیناً پڑھا اور سنا ہوگا کہ جب صحابہ کرام کا ایک اچھا مجمع اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور اسلام کا نمونہ دکھانے کے لیے اور عام لوگوں تک اپروچ کرنے کے مقصد سے جب پرشین امپائر پہنچا ہے، یہ پہلا موقع تھا جب رسول عربی کے نمائندے پرشین امپائر کو مخاطب کر رہے تھے. اور اس وقت یہ آزادی حاصل نہیں تھی کہ ڈائریکٹ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جا سکے. اس وقت تو اسٹیٹ کے ہاتھ میں تھا معاملہ سب کچھ، فرد کے ہاتھ میں کوئی آزادی نہیں تھی. تو براہ راست کوئی دعوت کسی فرد کو دی ہی نہیں جا سکتی. تو سب سے پہلے اسٹیٹ کے ہیڈ کو دعوت دینی ہوتی تھی، اس سے بات کرنی پڑتی تھی. اچھا بھائی تم قبول نہیں کرتے تو تم ہم کو لوگوں سے بات کرنے دو، ہم کو لوگوں سے تم کانٹیکٹ کرنے دو، آزاد کر چھوڑ دو دوسروں کو، ہم کو بھی آزادی دو ان کو بھی آزادی دو. جو چاہے گا قبول کرے گا، جو چاہے گا قبول نہیں کرے گا، ہم تو صرف بات پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک کلچر تھا، صحابہ کرام کا ایک طرز تھا قرآن کی روشنی. تو وہ جب پرشین امپائر میں پہنچے تو جو آرمی چیف تھا جس کو انچارج بنایا گیا تھا، سپر پاور کا چیف آف آرمی اسٹاف، اس نے پہلے ایک پیغام بھیجا مسلمانوں کے جو ذمہ دار امیر تھے کہ بھائی آپ اپنے کچھ نمائندے بھیجیے جن سے ہم کچھ بات کریں. پہلے تو بات کرنے ہی، دعوت دینے ہی کے لیے تو گئے تھے، اصل مقصد ہی وہی تھا. تو ربیع بن عامر کو چنا گیا، ان کو بھیجا گیا. ایک ایسے صحابی کہ جن کی زندگی کا یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید ان کا نام بھی سیرت اور تاریخی کتابوں میں نہ آتا. نہ انہوں نے کوئی فتویٰ دیا زندگی بھر، نہ کسی آیت کی تفسیر بیان کی، نہ کوئی حدیث روایت کی. لیکن فہم دیکھیے، ایک گمنام صحابی، انہوں نے بھی اس رشتے کو کس طرح سمجھا اور کن لفظوں میں اس کو ایکسپریس کیا کہ جب اس آرمی چیف نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے جو جملہ کہا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ٹھہریے، اللہ ابتعثنا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں امیر، ہمارے جیش کے امیر نے بھیجا ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھیجا ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ نے حکم دیا تھا اس لیے آئے ہیں. سیدھے سیدھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ربیع بن عامر جیسے صحابہ سے پہلے کسی غیر نبی کی زبان سے کبھی نہیں نکلا ہوگا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے مبعوث کیا ہے. یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری اور رشتے کا اتنا صحیح بیان ہے، بہترین تعبیر ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے.
اور کس لیے بھیجا ہے؟ ہم تختہ پلٹ کر دیں، انقلاب برپا کر دیں، حکومت پر قبضہ کر لیں، یہ سب یہ بالکل غلط تعبیر ہے. لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ اپنے جن بندیوں کو توفیق دے، ہم ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی کا طرف لے کر جائیں. کمال ہے. ہزاروں سلام ربیع بن عامر آپ کی فہم پر. اپنے زمانے کے حالات، سیاسی حالات، تمدنی حالات، اس اقتصادی حالات، ان سب پر جو گہری نظر تھی صحابہ کرام کی، یہ اس کا ایک نمونہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے بندوں کو بتوں کی پوجا سے نکالنے کے لیے آئے، یہ نہیں کہا، بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے. اب یہ جب تک کوئی شخص پرشین امپائر کے پوری پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کو نہیں سمجھے گا، کیا کیفیت تھی کہ اس میں ایک مخصوص نسل اور خاندان کے لوگ پورے ملک کی 80-90% آبادی کو غلام بنائے ہوئے تھے، جینے کے بنیادی حقوق سے محروم کیے ہوئے تھے. ان کا کام صرف کمانا اور ٹیکس دینا تھا بس، اور عیش کرنا صرف اس مخصوص خاندان کا حصہ تھا. تو ہم دراصل اس غلامی سے نکالنے کے لیے آئے، اور یہ غلامی سے نکلیں گے تبھی، جب بندوں کی غلامی سے نکلیں گے تب جب وہ بندوں کے رب کے غلام بن جائیں گے. تو ایسی بات انہوں نے کہی کہ واقعی ایسا یہی میسج تھا. اور اسی وجہ سے جب مقابلہ ہوا، اس نے تو انکار کیا، مقابلہ ہوا اور اللہ نے کرم کیا. بہت لمبی اس کی تاریخ ہے کہ صحابہ کرام کی فتوحات کی بہت ایک بڑی ظاہری وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کے حکومتوں کے بادشاہ تو لڑ رہے ہوتے تھے، لیکن غریب عوام ان صحابہ کی فتح یابی کی تمنا اور دعا کر رہے ہوتے. یہ اس کے بہت سے تاریخی واقعات ہیں. گرجا گھروں میں دعائیں ہو رہی ہوتی، بوڑھی عورتیں آنچل پھیلا کر جنگل میں کھڑے ہو کر دعا کر رہی ہوتی تھی. حالانکہ وہ ایمان نہیں لائی ہوئی، لیکن ان کو اتنا معلوم ہے کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو جو بہار مدینے میں آئی ہے وہ ہمارے یہاں بھی آ جائے گی. ان کو اتنا معلوم ہے کہ ہم اس ظالم نظام سے چھٹکارا پا جائیں گے، ہمیں عزت ملے گی، مساوات ملے گی، برابری ملے گی، عورتوں کو غریبوں کو حق ملے گا، مزدوروں کسانوں کو عزت ملے گی. یہ ان کو معلوم تھا. چنانچہ جب وہ فتح ہوئی اور صحابہ کو ملک میں رہنے کا موقع ملا تو اس کے بہت واقعات ہیں. آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسی جگہ موجود ہیں. اپنے اساتذہ سے معلومات کیجیے، لائبریری میں جا کر کچھ تھوڑا سنجیدہ کتابوں کے مطالعے کی عادت بڑھائیے. ہمیں تو یہ بھی نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے اسلام کے پھیلانے کے لیے کوئی تقریریں کی ہوں، کوئی کتابیں لکھی ہوں، کوئی سیمینار کیے ہوں. مجھے کہیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ یہ تو اسلام پھیلا لاکھوں کروڑوں، مجھے نہیں ملتا کہ بلکہ میں تو کیا کہوں، آج کل ایک چھوٹے سے مولوی کے بھی خطبات چھپتے ہیں 20-30 جلدوں میں. صحابہ کرام کی 30-40 سالہ خطبات جمع کیجیے گا، میرے خیال میں 50 صفحے سے زیادہ نہیں ہوگا. ہے ہی نہیں. وہ they were not men of speech, they were men of action. ایسی زندگی خوبصورت تھی، اتنی اٹریکٹیو زندگی تھی کہ ہر انسان کھنچ جاتا تھا. کیسے واقعات بھرے پڑے ہیں، کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو دعوت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اتنی پرکشش بنا لیں، اتنا اٹریکٹیو بنا لیں، اتنی بیلنسڈ بنا لیں، ہماری اپروچ اتنی پازیٹیو ہو، ہمارے دل کی تمنائیں دوسروں کے متعلق اتنی مثبت ہوں، ہماری نگاہ اتنی مثبت پڑے ہر انسان پر، چاہے وہ کسی سماج سے تعلق رکھتا ہو، کہ وہ ہماری آنکھوں میں محبت کی ایک مقناطیسی کشش محسوس کیے بغیر رہے نہ. نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کا ہم سلیقہ سیکھیں، اور ہماری زندگی کے معاملات، ہمارا چلنا، ہمارے نوجوانوں کی پاک دامنی. کتنا بڑا موقع ہے ایک ایسے زمانے میں جس میں اللہ کی پناہ کیا کیفیت ہے، کہ کیا حال ہو گیا ہے کہ کوئی لڑکی محفوظ نظر نہیں آتی. کسی لڑکی کو یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ میں صحیح سالم، بغیر جملے سنے، بغیر چھیڑ چھاڑ کا مقابلہ کیے میں چند گھنٹے بھی باہر گزار سکتی ہوں. ایک ایسے معاشرے میں
جب کوئی بہت ہی پاک دامن نوجوان جس کو اپنی نگاہوں پر مکمل کنٹرول ہو، جب وہ مستقل طور پر کچھ نظر پڑتی ہے اس پر، تو کیا اللہ کی سب بندیاں بے حس ہو چکی ہیں؟ کوئی نہ کوئی کے اندر ضمیر جاگتا ہے. ایک سعودی نوجوان ہے، میرا بہت جگری دوست ہے، اب تو وہ بھی نوجوان نہیں رہا، میں بھی بوڑھا ہو گیا. بہت زمانہ پہلے ہماری نوجوانی میں دوستی شروع ہوئی تھی. وہ پیٹرولیم کالج میں پڑھتا تھا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، اور انتہائی پاک دامن نوجوان تھا، انتہائی متقی. مجھے اس کے تقوی پر اس وقت بھی رشک آتا تھا. اس نے خود اپنا ذاتی واقعہ سنایا. خود میں اس کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ آپ کو میں اپنی وائف سے بات کروانا چاہتا ہوں. آپ کو میں نے خبر بھی کی تھی کہ میں نے کس سے شادی کی ہے. اب میں مدینے لے کر آیا ہوں، چند مہینے یہاں رہوں گا. اس وقت میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تو اس نے مجھے گھر پہ بلایا، تب تفصیلات سنائی اس نے کہ میں امریکہ میں جس ہاسٹل میں رہتا تھا، یونیورسٹی جاتا تھا، تو راستے میں 6 کلومیٹر کا ایک ڈسٹینس تھا، وہ بس سے ہم لوگ طے کرتے تھے. تو میں نے طے کر لیا تھا کہ میں بد نظری وغیرہ سے بچنے کے لیے میں پورے راستے قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کی کتاب پڑھتا تھا، تاکہ ادھر ادھر میں دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے. تو میں مستقل اپنے کام میں مگن مست رہتا تھا. میں نے معمول بنا لیا تھا. ایک لڑکی برابر مجھے واچ کرتی تھی، میرے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی، مجھے چھیڑنے کی، بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں متوجہ نہیں ہوتا. اس نے شکایت کی، اور وہاں کا جو مزاج ہے تو باقاعدہ میرا میڈیکل چیک اپ کیا گیا کہ سم تھنگ از رانگ. سائیکٹرسٹ کے پاس بھیجا گیا، ماہر نفسیات کے بعد بھیجا گیا، اور رپورٹس بنی کہ بھئی یہ لڑکا اتنا شائی کیوں ہے، بھئی دیکھو کیا کمی ہے اس کے اندر، ابھی تو ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، بعد میں تو مشکل ہو جائے گا. یہ سب مرحلوں سے گزرا میں، لیکن میں اپنے اللہ کی توفیق سے، اپنے تقوی پر میرے اللہ نے میری مدد کی. یہاں تک کہ اسی لڑکی نے مجھ کو لیٹر لکھا. 6-7 مہینے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اس نے مجھے لیٹر لکھا، اور لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ میں ہار گئی، آپ جیت گئے. صاف صاف یہیں سے شروعات تھی کہ میں ہار گئی، آپ جیت گئے. اور اب اس جیت کا جشن منانے کے لیے آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں لاسٹ سنڈے میں اسلام قبول کر چکی ہوں. کہ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ریئلی یو پلیڈ اے میجک ود می، یو اٹریکٹڈ می اینڈ آئی ہیو نو آپشن. اور پھر اس کے بعد میں نے 3 دن تک بہت روزہ رکھا اپنے طریقے کے مطابق، اور مجھے اطمینان ہو گیا. پھر اسی لڑکی سے اس نوجوان نے نکاح کیا، وہ اس کی کا شوہر بنا، اور آج آپ کو بتاتے ہوئے اس بچی کے 3 نوجوان لڑکے امریکہ میں اس وقت سینئر موسٹ سائنٹسٹ بھی ہیں، تینوں حافظ قرآن بھی ہیں. اور ان میں سے ایک نوجوان لڑکا 25,000 حدیثوں کا سند کے ساتھ حافظ بھی بن چکا ہے. دعوت کا کام کوئی فلسفہ نہیں ہے، ایک تڑپتے دل کی پکار ہے، ایک محبت بھری نگاہ کا ایک کرشمہ ہے. ہمارے دل میں خیرخواہی تو آئے، ہمارے دل میں آخرت کی جنت اور جہنم کی اہمیت تو آئے. کیسے برداشت ہوگا کہ میرا پڑوسی اتنا اچھا انسان ہے، مسٹر گپتا، مسٹر کھنہ، مسٹر اگروال، مسٹر سنگھ، اتنا اچھا ڈاکٹر ہے، اتنا اچھا انجینئر ہے، اتنا پیارا انسان ہے، اتنا اچھا جج ہے، یہ چونٹیوں تک کو آٹا ڈالتا ہے، مچھلیوں کو کھلاتا ہے، کبوتروں کو دانہ ڈالتا ہے، کتنا پیارا انسان ہے، کیا یہ جہنم میں جائے گا؟ کیسے میں برداشت کروں؟ مجھے کچھ کرنا چاہیے. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ کے سامنے ہم رو سکتے ہیں، دعا سے کر سکتے ہیں کہ اللہ میں ہیلپ لیس ہوں، میں بات نہیں کر سکتا، میری صلاحیت نہیں ہے. کوئی بھیج دیجئے بندہ ایسا جو اس سے بات کر سکے، اس کے دل میں کچھ ڈال دیجئے کہ یہ آپ کو پہچان لے. یہ دعوت ایک تڑپ ہے، ایک درد دل ہے. یہ کوئی باقاعدہ موومنٹ ہو، ایک تحریک ہو، ایک جماعت ہو، اس کا منشور ہو، اس کا نصب العین ہو. میں ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ چیزیں اوریجنل نہیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی جماعت کا ممبر کچھ نہ ہو، کوئی منشور، کوئی نصب العین نہ ہو، ایک دیہاتی ان پڑھ انسان ہو، لیکن اس کو اخلاق محمدی ملے ہو، درد ملا ہو، اس کے اندر خیرخواہی ہو انسانی برادری کی، اپنے ملک کی برادری کی.
تو بہت کامیاب داعی ہو سکتا ہے. اور ایک شخص مشرق و مغرب کے فلسفوں کا عالم اور ماہر ہو لیکن درد دل نہ ہو، وہ بہت کچھ بن سکتا ہے لیکن داعی نہیں بن سکتا. پھر دعوت کے جو کہا گیا حکمت کے ساتھ دعوت دینا. آج ہماری ایک اور کمزوری ہے، جس انسان کو ہم میں سے جس طریقے سے دینی اور دعوتی کاموں کا کچھ تجربہ اور ذوق ہوتا ہے اور اس سے اس کو مناسبت ہوتی ہے، وہ کچھ اس طرح کا اصرار شروع کرتا ہے کہ بھئی یہی طریقہ صحیح ہے، اور اس سے بہت تنگ نظری امت کے اندر فرقے گروپ در گروپ بنتے چلے جا رہے ہیں. دعوت دینے کا طریقہ کوئی متعین نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں ایک لیکچر دعوت کے موضوع پر دیتے ہوئے ایک محاضرے میں یہ کہا تھا کہ ہم نے ایک لطیفہ یا قصہ سنا تھا کہ ایک نواب صاحب نے ایک باورچی رکھا اور اس کو ایک لسٹ نوٹ کرائی کہ تم کو مجھے اتنے بجے بیڈ ٹی پلانی ہے، پھر اتنے بجے بریک فاسٹ دینا ہے، اس میں یہ مینو ہوگا، پھر اتنے بجے لنچ ہوگا، بیچ میں چائے کافی ہوگی، پھر شام کی، سب نوٹ کرایا. اور اس نے سب بڑے طریقے سے لکھ لیا اور کہا جی سرکار کل سے یہ سب خدمت شروع. اور اگلے ہی صبح جب نواب صاحب گھوڑ سواری کے لیے نکلے تو یا تو نواب صاحب نئے تھے یا گھوڑا نیا تھا یا دونوں نئے تھے. ہوا یہ کہ جب ایک پیر نواب صاحب نے پیر میں رکھا، رکاب میں رکھا، اور ابھی وہ پورا گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نہیں ہو پائے تھے کہ پہلے ہی گھوڑا چل دیا. اب نواب صاحب آدھے سوار اور آدھے لٹکے ہوئے گھسٹتے جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں بچاؤ 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 بچاؤ. اور سامنے ارلی مارننگ کوئی نہیں تھا، وہی باورچی کھڑا ہوا تھا، اور وہ باورچی کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، وہ آگے نہیں بڑھا بچانے کے لیے. بڑی مشکل سے کافی دیر کی جدوجہد کے بعد نواب صاحب قسمت سے بچ گئے. تو انہوں نے بلایا اور باورچی کو کہا کہ تم کیسے بے وفا آدمی ہو، تم نے سامنے دیکھا اور مجھے نہیں بچایا. تو اس نے صدری کے اندر کی جیب سے وہ فہرست نکالی اور کہا کہ وہ کل آپ نے مجھے جو لسٹ آف ڈیوٹیز لکھوائی تھی اس میں یہ تو کہیں لکھا نہیں. تو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے کہا کہ دعوت کے اصول باورچی کی فہرست نہیں ہے، وہ بالکل موقع پر موقع محل کے مطابق جو طریقہ اس وقت مناسب معلوم ہو اس طریقے پر انسان درد کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا دے، پروردگار کا پیغام پہنچا دے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دعوت بہت نرالا، بہت عجیب و غریب، بہت سرپرائزنگ، بہت عجیب و غریب طریقہ ابراہیم علیہ السلام. میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ دعوت، حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ دعوت، سب کے الگ الگ طریقہ دعوت. یوسف علیہ السلام کے بارے میں ضرور مینشن کروں گا کہ جیل میں جب وہ تھے، ایک بے گناہی کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تقریباً 9 سال وہ جیل میں رہے. 2 قیدی ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے. انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی. اتنا تو درد اور اہمیت تھی ان کے دل میں توحید کی دعوت کی. لیکن یہی یوسف علیہ السلام ہے، ان کو بادشاہ کے ساتھ 1 to 1 تنہائی میں ایک بہت اہم ملاقات کا موقع ملا. لمبا قصہ ہے، میں بہت شارٹ میں بیان کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام پر چونکہ جیل میں ڈال دیے گئے تھے، اب بادشاہ نے خواب دیکھا بہت زمانے کے بعد، اور خواب کی تعبیر کوئی بتا نہیں پا رہا تھا. ان کے جتنے مہاراج اور پنڈت لوگ تھے وہ کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا پا رہے تھے. بادشاہ محسوس کر رہا تھا اپنی چھٹی حس کے ذریعے کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے. اس وقت اس کے سرونٹس میں سے ایک نے یہ کہا کہ مجھے یاد آیا میں خود جیل میں تھا، مجھ پر ایک الزام لگا تھا کہ میں نے آپ کے ڈرنکس میں زہر ملایا ہے. وہ کیس مجھ پر چلا اور میں بالکل بری ہو کر باہر نکل آیا اور دوبارہ آپ نے مجھ کو اپنی اسی ڈیوٹی میں لگا لیا. اس سرونٹ نے اپنے وقت کے بادشاہ سے یہ بات کہی کہ وہ جو جیل میں ایک شخص تھا جب زمانے میں میں تھا، وہاں اس شخص نے ہم 2 ساتھیوں کے خواب کی تعبیریں بتائی تھیں اور وہ ایگزیکٹلی صحیح نکلی. تو اب مجھے یاد آیا آپ جو پریشان ہیں بادشاہ سلامت اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے مجھے آپ بھیج دیجئے آفیشلی، اور میں جا کر وہاں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں. بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ، اور اپنے نمائندے کے طور پر اس کو بھیج دیا. وہ جیل پہنچے، یوسف علیہ السلام سے ملا وہ قیدی، اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور خواب پوچھی. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور تعبیر یہ بتائی کہ بھئی یہ خواب یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ملک ہے
اس ملک میں اگلے 7 سال تو پیداوار اچھی ہوگی، لیکن اس کے بعد اگلے 7 سال بہت کم پیداوار ہوگی، بہت پریشانی ہوگی. تو اس کے لیے ایک ترکیب بھی بتائی کہ جو غلے کی پیداوار پہلے 7 سالوں میں ہو اس کو کس طرح کنزیوم کیا جائے کہ وہ پورے 14 سال تک کے لیے کافی ہو. ایک بہت پروفیشنل قسم کی ترکیب بھی بتائی، صرف تعبیر نہیں بتائی، بلکہ ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مسئلے کا ایک حل بھی کہا کہ یہ بھی کہہ دینا بادشاہ سے کہ آپ کو ایسا انتظام کرنا چاہیے جو فصلیں پیدا ہوں ان کی حفاظت اور تقسیم کا ایسا ایک انتظام کر دیجیے، تب ہی یہ ملک بچ پائے گا بھکمری سے. یہ جو خواب کی تعبیر اور تجویز، مخلصانہ ہمدردی اس شخص کے ذریعے بادشاہ کو ملی تو بادشاہ تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے کہ جو جیل میں ہونے کے باوجود اتنی ہمدردی کر رہا ہے اور اتنی ماہرانہ تعبیر بتا رہا ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں رہائی کا حکم دیتا ہوں، اپنی اختیار خاص کو استعمال کر کے اس کو فوراً رہائی کا پروانہ بھیجا اور کہا کہ لے کر آؤ. اب وہ رہائی کے حکم نامے کو لے کر جب سرکاری افسران جیل پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہ، میں اس طرح باہر نہیں نکلوں گا. مجھ پر ایک الزام لگا تھا، اس کا کوئی کیس نہیں چلا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تب جا کر جب میں بے گناہ ثابت ہوں گا تب میں باہر آؤں، ایسے نہیں آؤں. پھر واپس آئے وہ لوگ اور انہوں نے بادشاہ سے یہ بتایا. بادشاہ نے پھر محسوس کیا کہ یہ تو غیر معمولی آدمی ہے. چنانچہ بادشاہ نے وہ عدالت جیل میں اپنے محل میں خود طلب کر لی، سارے پارٹیز کو بلا لیا، فائلیں آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں سمن کر لی، اور بادشاہ نے کیس کی ہیئرنگ خود شروع کی. چنانچہ جتنے بھی اس میں فریق تھے ان سب کو بلایا. جو ملک کی وہ عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا ان کو بلایا. ان سے کہا اب کیا کہتی ہو تم، بتاؤ یوسف کے بارے میں. تو وہ سمجھ گئیں کہ اب جھوٹ بولنے کا وقت نہیں ہے. بادشاہ کے تیور دیکھ رہی تھی وہ، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے غلط الزام لگایا تھا، ہم جھوٹے تھے. یوسف بالکل پاک دامن. اس کے بعد جو اصل لیڈی تھی، فرسٹ لیڈی، پرائم منسٹر کی بیوی، اس سے پوچھا امراۃ العزیز اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو تم. تو اس نے اس وقت وہ بھی مجبور ہو گئی اور اس نے کھل کر کہا الآن حصص الحق انا راودته عن نفسه، کہ میں اب بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا، بالکل سچائی واضح ہو چکی. میں نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، یوسف بالکل پاک دامن. جو مجرم میں تھی، یوسف نے. پھر آخر میں یوسف علیہ السلام کو موقع دیا گیا اب تم کیا کہتے ہو، تم بتاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا، بہت سے مفسرین کی تشریح کے مطابق عرض کر رہا ہوں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یوسف نے پہلے تو یہ کہا کہ میں نے یہ جو کہا تھا کہ جب تک الزام کی تحقیق نہیں ہوگی میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، اس کا پیچھے میرا صرف اتنا مقصد تھا کہ یہ بات سب کو معلوم ہو جائے، متعلق لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کسی کی امانت میں کوئی خیانت کبھی نہیں کی. اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور میں چاہتا تھا یہ پیغام بھی اچھی طرح عام ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹے سازشی لوگ ہوتے ہیں ان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، بالآخر وہ ناکام ہوتے ہیں. اور جہاں تک میرا سوال ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں جو بچ گیا گناہ سے تو اس میں میرے تقوی کا میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی شفقت ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا، میرا کوئی کمال نہیں. یہ سارے مقدمے کی سماعت جب بادشاہ نے کی تو بادشاہ نے یہ آرڈر کیا کہ بالکل صاف ہو گئی بات، یوسف بالکل بے گناہ ہے. اب جو میں سنانا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی، بادشاہ اپنے کمرے خاص میں چلے گئے اور وہاں سے پیغام بھیجا کہ بھیجو میرے پاس ایتونی بہ استخلصہ لنفسی. اکیلے بلایا یوسف علیہ السلام. مفسرین نے ابن کثیر سے لے کر آج تک کے مفسرین نے متعدد سندوں سے ثابت کیا ہے، وہ پورا مکالمہ نقل کیا ہے جو تنہائی میں بادشاہ اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ہوا. اس میں بادشاہ نے یہ کہا میں تم کو پہچان گیا ہوں، تمہارے کیلیبر کو، تمہارے خلوص کو، تمہاری ہمدردی کو، تمہاری صلاحیت کو. اب میرا ملک بھکمری کے کگار پر ہے، کوئی بچا نہیں پائے گا، میرا ساری قوم اور اس کے آفیسر کرپٹ ہو چکے ہیں، تم سنبھالو حکومت، میں تم کو پورا اقتدار سونپتا ہوں. یہاں تک لکھا ہے
روایات میں ابن کثیر نے جو روایات نقل کی ہیں کہ بادشاہ نے یہ تک کہہ دیا کہ سکے پر میرا نام رہے گا لیکن اختیار اور پاور پورا تمہارا رہے گا، اب تم سنبھالو ملک کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ نہیں، میں پورا اقتدار لینے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، ابھی آپ صرف یہ منسٹری آف فوڈ ہے جو وزارت غذا و خوراک ہے جو کرائسس کا اس وقت شکار ہے، آپ مجھے وہ محکمہ دے دیجیے بس، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اور اس لیے کہ میرے اندر دو صفات ہیں، میں ایکسپرٹ بھی ہوں اس کا غلے کی حفاظت اور تقسیم کا، علماء نے لکھا ہے اس لیے کہا انہوں نے یہ، ایک تو میں امانت دار اور دیانتدار ہوں، حفیظ ہوں، اور علیم یعنی میں ایکسپرٹ بھی ہوں، کیونکہ وہ خاندانی طور پر ایک کسان گھرانے کے فرد تھے۔ فلسطین آج بھی پورے کھیتی پر مبنی ہے، تو میں تو ایک زراعتی گھرانے کا انسان ہوں، میں جانتا ہوں کیسے کیا جائے گا، لہٰذا مجھے اس کا موقع دیجیے۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ بادشاہ سلامت کی نظر میں اتنا معتبر مقام حاصل کرنے کے باوجود اور اتنی توجہ پانے کے باوجود اس وقت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت نہیں دی، ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ بہت بڑا $1 ملین کوشچن ہے کہ وہ داعی جو جیل میں آئے ہوئے قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت دے رہا ہے، وہ بادشاہ کو ہیڈ اسٹیٹ کو دعوت دینے میں دیر کر رہا ہے، کیوں؟ یہی حکمت دعوت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت خدا کی توفیق سے سمجھ لیا کہ اس وقت بادشاہ کو کا جو مین کنسرن ہے وہ اپنی قوم کو اس کرائسس سے بچانا ہے، اور میں اگر اس کرائسس سے بچانے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گیا تو پوری قوم ایمان لائے گی، آج نہیں تو کل۔ مجھے تھوڑے صبر کے ساتھ قوم کی خدمت کرنی ہے، قوم کے جو اصل برننگ ایشوز ہیں ان ایشوز میں قوم کو کسی طرح ایک مخلص مددگار کی حیثیت سے اپنے کو انٹروڈیوس کرانا ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہ منسٹری سنبھالی پھر کیا کیا، یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کا راشن کارڈ بننا اور ہر ایک کی ضرورت کے مطابق غذا کا وہاں پہنچنا، میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک نظریاتی بات کر رہا ہوں، میں اتنا ناواقف نہیں ہوں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جس طرح کا اس بادشاہ کو اپنے منسٹرز اور آفیشلز پر بھروسہ نہیں تھا، ویسے ہی حال ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 7 سال تو دور کی بات ہے، ہمارے ملک کا جو موجودہ عملہ ہے یہ تو 7 مہینے بھی غلے کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ لیکن اب اس کا کیا اشارہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اشارہ میں یہاں پر کیوں کر رہا ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اور یہ کر کے بھی بات کو مکمل کروں گا۔ ہمارے ملک کو ضرورت ہے مسائل کو حل کرنے والے مومن، متقی، پاک دامن نوجوان پروفیشنل، سخت ضرورت۔ میں صاف کہتا ہوں، ناصحوں کی ضرورت نہیں ہے، مقرروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ ملک کے لاکھوں کسان آپ کی طرف امید بھری للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے۔ مجھے معاف کرنا میرے نوجوانوں، آپ بھی صرف اپنے کیریئر کی فکر کر رہے ہو، ملک کی فکر کرنے والے کہاں ہیں؟ غریبوں کی فکر کرنے والے کہاں ہیں؟ مظلوموں، محروموں، دبے کچلوں کی فکر کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ملک کے حقیقی مسائل کا حل پیش کرنے والے؟ ایک مرتبہ جب یونائٹڈ فرنٹ کی گورنمنٹ تھی، حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے زبردستی مجھے ایگریکلچر منسٹری کے اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک وزٹر ممبر بنا دیا۔ میں اس میٹنگوں میں گیا تو ملک میں کیسے ایک صوبہ بہار کو ایک پائلٹ پروجیکٹ دیا گیا تھا، ایگریکلچر منسٹر سینٹر میں اس وقت وہیں کے تھے، تو بہار میں اریگیشن کو یا ایگریکلچر کے نظام کو کیسے درست کیا جائے، زمین کا پراپر ڈسٹریبیوشن کیسے کیا جائے، اس پر میں نے ایک پیپر تیار کیا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش کیا۔ تو آپ کو میں اس ذمہ دارانہ انداز سے اس معتبر ترین ہال میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے IAS آفیسر اور پروفیشنل اور ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس کمیٹی میں بلائے جاتے تھے۔ ریئلی دے ور اسٹانشڈ، بالکل حیران رہ گئے کہ ایک مولوی نے بہار میں زرعی زمینوں کی تقسیم کا جو ایک پروگرام پیش کیا اس کمیٹی میں، وہ حیران رہ گئے۔ یہ کوئی میرا کمال نہیں تھا، یہ قطعاً میرا کمال نہیں تھا، یہ کمال ہے محمد رسول اللہ کی رہنمائی کا، یہ کمال ہے اسلام کا،
یہ کمال ہے امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کا، یہ کتاب ہے، یہ کمال ہے ابو عبید بن سلام کی کتاب السیاست المالیہ کا۔ ہم نے کیا کیا ہے نوجوانوں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ مجھے جب یہاں پر سید حامد صاحب وائس چانسلر تھے، اس وقت مجھے ایک موقع ملا تھا یہاں کہنے کا، اور آج میں دہراتا ہوں، میں اس وقت بھی کہا تھا کہ ملت اسلامیہ ہندیہ تو علی گڑھ یونیورسٹی سے محبت بھی ہے، امید بھی ہے، اور امید اور محبت کی وجہ سے شکایت بھی ہے۔ شکایت یہ ہے کہ آپ نے آج تک کسی مسئلے کا حل پیش کیا؟ آپ نے آج تک حکومت ہند کے سامنے کوئی پروجیکٹ رکھا کہ اریگیشن کے مسئلے کا حل کیا ہے، الیکٹریسٹی کے شارٹیج کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں فزکس کی تھیوریز کو۔ ڈارون کی تھیوری کو امریکہ اور یورپ نے ریجیکٹ کر دیا، مگر ہمارے یہاں وہی تھیوری پڑھائی جا رہی۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم غلامانہ ذہنیت کا شکار ہیں، اور غلام داعی نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے، غلامانہ ذہنیت کا انسان کبھی دعوت نہیں دے سکتا، اور دعوت کا مزاج غلامانہ ذہنیت سے نکالنے کا بہترین راستہ ہے۔ لیکن دعوت میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی میں عرض کروں۔ ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ڈر لگتا ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے نفسیات میں کہیں تکبر تو نہیں آ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، ہمیں خود اعتمادی بھرپور ہونی چاہیے، لیکن خود اعتمادی کی سرحدیں جہاں پر ختم ہوتی ہیں وہیں سے تکبر کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ ہمیں تواضع بھرپور ہونی چاہیے، انکسار اور عاجزی، لیکن عاجزی اور انکسار اور تواضع ہونا چاہیے، احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو نفسیاتی کیفیات ہیں نا، انہی کو سمجھنے کا جو نام ہے وہی تو تدبر قرآن سکھاتا ہے، وہی تو قرآن کے تدبر سکھاتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے ان مضامین کو تصوف اور صوفیوں کے حوالے کر دیا، ان کو خانقاہوں کے حوالے کر دیا۔ یہ میدان کارزار میں جو مشغول پروفیشنلز ہیں ان کو ان اصطلاحات کی سرحدوں کے درمیان کے فاصلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ حالانکہ نوجوانوں، سب سے زیادہ ضرورت آپ کو ہے، آپ میدان میں ہوں۔ کہاں پر ضرورت ہے خود اعتمادی کی اور کہاں خطرہ ہے تکبر کا۔ ہم اقوام عالم کے جو امام بنائے گئے ہیں، اس امامت کا مطلب تکبر والا رشتہ نہیں ہے، یہ بہت ہمبل رشتہ ہے، خیر خواہانہ، پازیٹیو، محبت بھرا۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ شاید جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ شاید پورا بھی ہو رہا ہوگا۔ بڑی فیاضی سے مجھے وقت دیا گیا اور میں قبول کروں اس پورے کو تو دوسرے حضرات کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ بہرحال میں بہت امید کے ساتھ آیا ہوں، زیادہ امید کے ساتھ واپس جانے کے لیے آپ لوگوں کی ہمت چاہتا ہوں، آپ کا عزم و ارادہ چاہتا ہوں۔ ہمارا ملک، میں آخری بات یہ کہہ دوں، ایک بات اور سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت، کتنی لمبی گفتگو اس موضوع پر ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک اشارہ کرتا ہوں، پورا جزیرہ عرب ایک عیسائی قبیلے کو چھوڑ کر مورتی پوجا کرنے والے قبیلہ سب مورتی پوجا کرتے تھے، لیکن آپ نے، محمد الرسول اللہ نے پورے جزیرہ عرب کے تمام عرب قبائل کو ایک مذہبی وحدت قرار نہیں دیا، سب کو الگ الگ ایک قبیلے کا الگ ایک وحدت مان کر ہر قبیلے سے الگ معاہدہ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے ریلیجس آئیڈینٹی کی بنیاد پر قوم کو ایک وحدت نہیں بنایا، بلکہ آپ نے ان کی ٹرائبل آئیڈینٹی کی بنیاد پر ان کو ایک وحدت قرار دیا۔ ہم سے اس ملک میں وہی بھیانک غلطی ہوئی ہے، یہاں اس ملک میں ہندو اکثریت نہیں ہے، نہیں تھی، یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں برس سے اس موضوع پر کام کر رہا ہوں۔ ہرگز ہندو میجورٹی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہاں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ یہاں ہندو میجورٹی ہے۔ ٹرائبلز ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ ہندو نہیں ہیں، سکھ ہندو نہیں ہیں، SC کے لوگ ہندو نہیں ہیں، آدیواسی جن کی 11 کروڑ کی آبادی ہے وہ ہندو نہیں ہیں، لنگایت ہندو نہیں ہیں جن کی 7.5 کروڑ کی آبادی ہے، نان ہندوز کی اس ملک میں اوور ویلمنگ میجورٹی ہے۔ لیکن یہ ہماری نادانی اور دشمن کی چالاکی کہ ہم نے بھی ان کی چال میں آ کر سب کو ہندو مان لیا، اور ہم نے اپنے کو اقلیت تسلیم کر لیا، اور اقلیت 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 صبح سے رات تک 70 مرتبہ جب ہم سنتے اور بولتے ہیں تو ہمارے اندر بھی احساس کمتری پیدا ہو گیا۔ اجازت ہو تو آخر میں ایک لطیفہ اور کہہ دوں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، میں آپ سے زیادہ تھک گیا ہوں،
کہ ایک مولانا صاحب بکرا منڈی سے ایک بکرا لے کر نکلے، اچھی کچھ ہدیہ مل گیا تھا، ارادہ تھا کہ گھر والوں کی بھی دعوت کریں گے، آس پڑوس کی بھی دعوت کریں گے۔ ان کے 4 شاگرد تھے آپ جیسے ذہین نوجوان، انہوں نے بہت دن سے بریانی نہیں کھائی تھی، گھر سے پیسے بھی نہیں آئے تھے، تو ان کا خیال ہوا کہ یہ موقع اچھا ہے۔ مولانا صاحب کو آگے بڑھ کر سلام کیا، ایک شاگرد نے جھک کر کہا کہ حضرت یہ کتا کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو وہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ تیرا دماغ خراب، بوڑھا میں ہوں اندھا تو ہے، یہ بکرا ہے کیا کتا؟ سر سے پیر تک بکرا ہے کم بخت۔ تو اس نے کہا حضرت آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم بھی جب سے آپ کے شاگرد بنے ہیں ہم نے بھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، یہ کتا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ تو بہرحال استاد نے ڈانٹ کے بھگا دیا۔ وہ دوسرا ملا تھوڑی دیر کے بعد دوسری گلی کے نکڑ پر، اس نے بھی سلام کیا، اس نے کہا حضرت یہ کتا آپ کھا لیا ہے؟ کتا اور آپ؟ تو تھوڑا گھبرائے مگر اپنے کو سنبھالا اور اس کو بھی ڈانٹ کے بھگایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا ملا، علی گڑھ کے نوجوانوں کی شرارتیں، اللہ اللہ۔ آپ اس پر بھی تالیاں بجا رہے ہیں، واہ واہ، بہت خوب، واقعی آپ زندہ دل ہیں۔ تیسرا میرا، اس نے کہا حضرت یہ کیا غضب، آپ کتا لے آ رہے ہیں؟ تو وہ پھر چلائے، ڈانٹا اور کہا کہ ماروں گا، جس چھڑی سے پہلے مارتا تھا اسی سے ماروں گا، بھاگ جانا، یہ کتا ہے، کتا نہیں بکرا ہے۔ اب اس نے کہا حضرت میں کیا گستاخی کروں، چلے اس سے بھی بچ گئے۔ چوتھا ملا، اس نے کہا حضرت کیا واقعی قیامت قریب ہے؟ آپ جیسی مقدس ہستی کو کتا لے جائے، میں مر جاؤں گا، موت ڈالوں گا، لیکن آپ کو کتا نہیں لے جانے دوں گا، کتا میں پہنچاؤں گا آپ کے، اگر کتا ہی پالنا ہے تو میں پہنچاؤں گا، آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تب وہ گھبرائے کہ بھئی واقعی میری آنکھ میں کچھ گڑبڑ ہے اور واقعی یہ کتا ہے، تو ان کا دھٹ 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 بھگا دیا۔ اور وہ لڑکے جو تھے وہ بکرے کو لے کر گئے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اچھی دعوت ہوئی۔ اگر 4 مرتبہ بکرے کو کتا کہہ دیا گیا تو اچھے خاصے سمجھدار مولانا نے اس کو کتا مان لیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ دن بھر میں اقلیت 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 اقلیت، مائنورٹی مائنورٹی، السنکھیک السنکھیک دوہرا رہے ہیں، تو ہم سب بھی مولانا صاحب کی طرح بکرے کو کتا مان گئے۔ ہم نے بھی مان لیا کہ ہم اقلیت ہیں، ایبسلیوٹلی غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ملک میں ظالموں کی اقلیت ہے، مظلوموں کی اکثریت ہے، اور اگر ان مظلوموں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سماجی اور قبائلی رشتے سے ان سے ہم رشتے جوڑیں، معاہداتی حکمت عملی کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھیں، تو اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جو اس وقت نکلا تھا۔ یہ سارے قبائل اللہ کے رسول کے حلیف بن گئے، قریش آئسولیٹڈ ہو گئے، قریش اکنامکلی اور پولیٹیکلی آئسولیٹڈ کیے گئے۔ لیلاف قریش کی صورت اس بات کی گواہ ہے، اور جب وہ آئسولیٹڈ ہو گئے، تنہا ہو گئے، تب اللہ کے رسول نے مکے کی طرف قدم اٹھایا۔ 10,000 صحابہ کو لے کر جب آپ مکے پہنچے، اچانک مکے کی لیڈرشپ حیران رہ گئی جب اس کو خبر ملی کہ 10,000 آدمی مدینے سے چل کر یہاں آ گئے، ہمیں خبر کیوں نہیں ملی، ہمارا انٹیلیجنس سسٹم فیل کیوں ہو گیا، یہ کیا ہوا کیا؟ بہت سوالات ہیں سیرت کے مطالعے کے درمیان، ایک ہی جواب ہے اس کا، اس لیے کہ سارے قبائل جو مکے سے مدینے کے راستے میں پڑتے تھے، اللہ کے رسول ایک ایک کر کے ان کو اپنا پولیٹیکل الائی بنا چکے تھے، ان کو سیاسی حلیف بنا چکے تھے، اور ان میں جو معاہدے آپ کرتے تھے اس میں ایک شق یہ ہوتی تھی، ہمارے راز تم ان کی حفاظت کرو گے، تمہارے رازوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ لہذا انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا اور قریش کو خبر نہیں دی، اور جب اچانک وہ وہاں پہنچ گئے تب پھر بہت پریشان ہوئے وہاں کی لیڈرشپ، اور سپریم کمانڈر ابو سفیان، وہ اس نے ایک آخری فیصلے کے لیے پہاڑ پر وہ چڑھے اور انہوں نے اندازہ کرنا چاہا کہ آنے والے ہیں کتنے۔ اب یہ بھی دیکھیے محمد رسول اللہ کی حکمت عملی، اس سے پہلے اللہ کے رسول ہر سفر کے موقع پر یہ حکم دیتے تھے کہ 10 آدمی کا ایک گروپ بنے، ایک جماعت بنے، قافلہ بنے، اور وہ 10 آدمی اپنی ضرورت کے لیے ایک چولہا جلائیں جہاں کہیں پڑاؤ ہوتا تھا۔ لیکن اچانک آپ نے اس موقع پر اپنے صحابہ کو جو 10,000 کی تعداد میں تھے یہ حکم دیا کہ تم میں سے ہر ایک اپنا چولہا الگ جلائے۔ صحابہ کا مزاج تھا جو کہہ دیا وہ مان لیا، کچھ پوچھتے نہیں تھے کیوں،
جو حضور نے حکم دیا سب نے اپنے اپنے چولہے جلائے. ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پر گھوم کر وہ کاؤنٹ کرنے کا کوشش کر رہے تھے کہ کتنے چولہے جل رہے ہیں. انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ 10,000 چولہے جل رہے ہیں. انہوں نے کہا محمد کی پریکٹس یہ ہے کہ 10 آدمی ایک چولہا جلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,00,000 آدمی ہیں. یہ ہے بالحکمہ. حکمت کا دائرہ بہت وسیع ہے. جیسے ہی ابو سفیان نے سنا کہ یہ 1,00,000 آدمی ہے، اندازہ لگایا، اس نے حکم دے دیا ٹوٹل سرنڈر، ہتھیار ڈال دیے جائیں، کوئی مقابلہ نہیں کیا جائے گا. بہرحال بہت لمبی داستان ہے. میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں، مگر یہ امید کرتا ہوں کہ صرف ایک پروگرام اور ایک مشاعرے کی طرح آپ اس کو نہ رکھیں. آپ سب اس ملک کی تقدیر بدلنے کا اللہ سے وعدہ کریں، اس کی دعا مانگیں. ایک ایک ملک کے باشندے کا کم سے کم ہمارے اوپر حق ہے، بہت بڑا حق ہے. ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن ہم اقوام عالم کے حقوق ادا نہیں کرتے. اس کے لیے ہم کو ظاہر ہے کہ ہمت بھی کرنی پڑے گی، حکمت سے بھی کام لینا پڑے گا. آج ہم کو کچھ لوگوں کے پاس ہمت نظر آتی ہے تو حکمت نظر نہیں آتی، اور کچھ کے پاس حکمت نظر آتی ہے تو ہمت نظر نہیں آتی. سمجھدار ہیں مگر بہادر نہیں ہیں، بہادر ہیں مگر سمجھدار نہیں ہیں. اس خلا کو پر کیجئے. آپ سمجھدار بھی بنیے، آپ بہادر بھی بنیے. ملک آپ کا منتظر ہے، اور میں ایک انتہائی ذمہ دار آپ کے بھائی کی حیثیت سے گواہی دیتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں انسان ہدایت کی تلاش میں ہیں. ایک کیرالہ کی ڈاکٹر ہادیہ کا کیس آپ کے سامنے آ چکا. ایسی 50 ہادیہ اور مہدیہ موجود ہیں. سلام بھیجتا ہوں میں اس عظیم الشان باہمت لڑکی کو جس نے اتنی ٹارچر کو برداشت کر کے وہ ایمان پر ثابت قدم ہے. اگر آپ نے ہمت کی، اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، اپنے کو داعی بنایا اور اپنی کو صحیح تربیت دلوائی تو آپ کے نام اعمال میں ہزاروں ہادیاں ہوں گی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ